اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے، چھوٹے بڑے اور خوبصورت ستون اور محرابیں بنائی ہیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب بھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اور اگر آپ کو جغرافیے کا شوق ہے تو جغرافک میگزین جو ہے ان میں گاہے بگاہے ان محلات کی جو تصویریں ہیں وہ فوٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے متکبر لوگ تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک پاکیزہ نبی کو، حضرت صالح کو، ان کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ انہیں اللہ کا پیغام دیں۔ تو لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا ہے، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے، ایک ہی اعتراض رہا ہے لوگوں کو کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو تو ہمارے جیسا انسان ہے اور تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ تو غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو ایک بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ سے کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تیرے بازوؤں میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں، کنگن پہنتے تھے نا لگے، اور تو بات بھی شستگی کے ساتھ اور ایک تفصیل کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اور بھی جتنے پیغمبر تھے، حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو انہوں نے بھی بار بار ایک ہی بات دہرائی کہ تو اگر سر بلند ہوتا اور تیرے پاس اتنے اونچے محل ہوتے جتنے ہم لوگوں کے پاس ہیں، اور تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی، سالے ہم تم کو پیغمبر مان لیتے ہیں، لیکن اب تو ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، بھلا سا آدمی ہے، لیکن تیری مالی اقتصادی اکنامک کنڈیشن اتنی ہے۔ آپ دیکھیں بار بار ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو اکنامک کنڈیشن کی کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر جب بھی کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس بوجھ کو بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے ہمیشہ پلٹ کے اکنامکس کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری اکنامکس کمزور ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں، ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر، ہم اچھے انسان اس لیے بن سکتے کہ مالی طور پر ہم اچھے نہیں۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی تم مالی طور پہ تو اچھے نہیں ہو، ورنہ اگر تمہارے پاس اتنے بڑے محل ہوتے جتنے ہمارے پاس ہیں تو ہم تم کو یقیناً نبی مانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے راستے کی طرف لاتا ہوں تاکہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، اور میں تم سے اس کے کوئی ٹیوشن فیس بھی نہیں مانگتا، جو کچھ ہے میں مفت دیتا ہوں، اور میرا اجر تمہارے اللہ کے پاس ہے۔ مر کیسی یہ باتیں آپ بہت اچھی طرح سے اور مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے۔ اچھا، اگر ہم طبیعت پہ بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ یہ سمود کی قوم نے کہا، آل سمود نے کہا، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو، لیکن انہوں نے وارن کیا کہ معجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا اپنے پیغمبر سے، لڑائی جھگڑا کرتے رہے لیکن معجزہ نہیں مانگا تو وہ بچ گئے۔ لیکن اگر معجزہ مانگ لیا جائے اور معجزہ طلب کر لیا جائے اور وہ رونما ہو جائے تو پھر اگر نہ مانا جائے تو پھر عذاب ظاہر ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم یہ برداشت کرنے کا، لیکن اگر تو معجزہ رونما کرے گا تو۔ اب دیکھیے ان ظالموں نے معجزہ کیا طلب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے، چٹیل چکنا بہت مضبوط، کروڑا سال کا اپنی جگہ پر قائم، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا اللہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹ کا یعنی جانور کا اور جمادات کا تو کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے اور ہماری بستی میں ہمارے ساتھ رہے تو پھر ہم تم کو مانیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ اور چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔
ان پہاڑوں کے درمیان میں سے، ان چٹیل چمکدار چکنے پہاڑوں کے اندر سے وہ ناقۃ اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی، اور چونکہ پہاڑ وہ بہت بلند تھے اور اس کا قد بھی اس اونٹنی کا بہت بلند تھا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ خوبصورتی کے اعتبار سے وہ بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی، تو وہ چلتی ہوئی آگے اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی، مجھے اس تفصیلات کا ایک اندازہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ تو وہاں آ کے ان لوگوں نے جب اسے دیکھا تو حیران اور ششدر بھی ہوئے کہ یہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں؟ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری خواہش، مہربانی تمہاری خواہش کے مطابق اور تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں میں سے پیدا ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اب یہ آپ کی مہمان ہے۔ اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ یہ اس بستی کے کنویں سے یا جو بھی واٹر ہیڈ وہاں پہ تھا پانی پیے گی، اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا، اس دن کوئی آدمی وہاں سے پانی نہیں لے سکے گا، نہ جانور، نہ اس کے مویشی، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسانوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ اونٹنی جو ہے یہ ہماری معزز ترین مہمان ہے، اور اس کی غور و پرداخت، اس کا پالن کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہم اس کا کریں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے، لیکن پھر جیسے انسان ہے نا، اس میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جنہوں نے اور 8 آدمیوں کو ورگلایا، وہ 9 تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا شرط ہم نے اپنے آپ پر عائد کر لی ہے، اور اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا کلا کما کریں۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، وہ ٹخنوں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، تو وہ اونٹنی جو تھی ظاہر ہے کہ نہا رہی وہاں پر۔ صبح کو جب بیدار ہوئے سب لوگ، اور وہ باری تھی اونٹنی کے پانی پینے کی، اور وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ تو تھی نہیں اس دنیا میں، تو حضرت صالح کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ گزرا، تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بہت برا ہوا، نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب 3 دن کے اندر اندر تمہارا کلا کما ہو جائے گا، اور پھر یہ نیست و نابود، پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنے کی جگہ تھی، اور یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں اور جو قیامت تک اسی طرح ویران رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کی بات نہ جو پہلے دن جیسا کہ بتاتے ہیں ان کے منہ پیلے ہوئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو گئے کالے۔ پھر ایک چنگھاڑ نے، ایک ایسی چنگھاڑ جیسے اب یہ بم بنے ہیں نا کہ نیوٹرون بم وغیرہ کا ذکر ہے، وہ چنگھاڑ آئی اور وہ سارے کے سارے اوندے منہ گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ دوست کے پوتے کی شادی پر مجھے اسلام آباد جانا تھا، تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے ایک پیغام ملا کہ ایک بابا ہے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بابوں کا تو بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو پچھلے ہفتے میں آپ سے ایک بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ کا رہنے والا اسی ٹی وی اسٹیشن کا تھا، لیکن بابوں کے ذائچے، بابوں کی شکل و صورت، ان کے ڈھانچے، ان کے حلیے، ان کے چہرے، ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہ آ کے مجھ سے پوچھا کریں کہ جناب مجھے ہر بابا میٹھا بابا نہیں ہوتا، میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسے سارے بابے نہیں، تو چنانچہ ہاں جی جلد تو میں ان ملنے ان کے پاس گیا، کیونکہ دھوپ تھی اور پہاڑی علاقہ تھا، تو میرے گلے میں ایک چھوٹا سا صافہ تھا۔ پہلے میں اسے سر پہ دھوپ، آپ کو پتا پہاڑوں کی دھوپ بڑی تیز ہوتی، لیکن جب میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے، وہ نکلے اپنے مقام سے، میں نے سلام کیا، کہنے لگے تم بڑی مٹھار کے باتیں بناتے ہو اور باتیں سناتے ہو، میں تم کو وارن کرتا ہوں، یہ لفظ میں سر، اور تمہیں وارن کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں پر کہ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو، اور تم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے، اور تم لوگ ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔
دیکھو کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان اور یہ پاکستان کا ملک ایک معجزہ ہے، یہ جغرافیائی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جو تم اپنے آپ کو بار بار کہا کرتے ہو کہ ہم نے پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر سیاست کے میدان میں یہ، پھر اپنے قائد کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسے مت کہو۔ پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا آل سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا ہوتا ہے۔